معزز خواتین و حضرات، بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ساتھ مایوسی کے ساتھ ساتھ فکر مندی بھی لے کے آتے ہیں۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہی دن ہے۔ آج کے دن پاکستان کے افق پر دو بہت بڑے فیصلے ہوئے۔ ایک تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید کو بالآخر گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان پر الزام یہ ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرام سے نہ بیٹھے، اور انہوں نے بے شمار قسم کی ایسی حرکتیں کی ہیں جن سے اس ملک کا، اس کی ریاست کا اور اس کے اس اہم ادارے کا مفاد کمزور ہوا ہے جس میں وہ کسی زمانے میں DGISI تھے اور کور کمانڈر تھے۔ پاکستان میں اس وقت وہ حالت ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے جانے کے بعد ہوئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے جانے کے بعد 14 مارچ 1707 کے اندر اس کے بیٹے اعظم شاہ کو لگایا گیا تھا، اور پھر جو محلاتی سازشیں شروع ہوئیں اور اس کو صرف 2.5 مہینے کے اندر اقتدار سے ادا کر دیا گیا۔ سید برادران کا نام بہت زبردست طریقے سے لیا جاتا ہے کہ یہ وہ دونوں تھے کہ جو کبھی فرق سیر کو اٹھاتے تھے، کبھی بٹھاتے تھے، کسی کو قید کرتے تھے، ذاتی دشمنیاں۔ اور صورتحال یہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے اسی شاہ عالم ثانی کے زمانے کے اندر پوری مغلیہ سلطنت جو تھی وہ ساری کی ساری صرف دلی سے پالم وہ ہے جہاں اس وقت دلی کا ایئرپورٹ ہے، وہاں تک آ گئی تھی۔ شاہ عالم از دلی تا پالم، اور وہاں سے اٹھا تھا دکن سے بالاجی باجی راؤ، اور پوری کی پوری فوجوں نے پوری مغلیہ سلطنت کو گھیر کے رکھ لیا تھا۔ تم لوگوں کی لڑائی میں مجھے ڈر ہے کہ میرے ملک کی بربادی نہ ہو جائے۔ کوئی اپنے سکور سیٹل کرتا ہے کہ یہ میرے زمانے کے اندر میرے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے وہاں میری جلی پوزیشن بھی لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آج آپ جنرل فیض کو گرفتار کر لیں، 4-5 اور ریٹائرڈ آفیسرز کو گرفتار کر لیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کا استحکام آ سکتا ہے؟ یہ میرے سامنے یہ بنگلہ دیش کی تصویریں ہیں۔ اس تصویروں کے اندر آج جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس وقت اسٹوڈنٹس سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوئے ہوں گے اور انہوں نے جج سے کہا ہوگا چیف جسٹس سے استعفیٰ دے دو، اور اس نے فل کورٹ بلائی تھی، لیکن فل کورٹ بلانے کی مہلت نہیں مل سکی تھی، استعفیٰ دے کے پیچھے ہٹ گیا تھا، اور جج آج کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ کون سے جج جنہوں نے حکمران حسینہ واجد کے کہنے کے اوپر بے گناہ لوگوں کو پھانسیاں دی تھیں؟ DG انٹیلیجنس ان کا جس نے مسنگ پرسنز کیے تھے غائب ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، میں گزشتہ 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے ill informed شخص وہ ہوتا ہے، سب سے کم پتہ اس شخص کو ہوتا ہے جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کو کوئی بتاتا ہی نہیں کہ نیچے ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ اسی طرح تمام تر، خواہ وہ کسی بھی مقام پہ ہو، خواہ وہ فوج کا سربراہ ہو، خواہ وہ کسی انتظامیہ کا سربراہ کو، سب سے کم میں حصہ رہا ہوں ایڈمنسٹریشن کا، مجھے پتا ہے اس کو سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی ہے۔ اس لیے جب حسینہ واجد جانے لگی تھی تو فوج کا سربراہ اس کے سامنے آیا تھا، اس نے کہا ہم ایک دفعہ گولی چلا چکے ہوئے ہیں، ہم 300 لوگوں کو مار چکے ہوئے ہیں، ہمارے پاس صرف 45 منٹ ہیں، صرف 45 منٹ ہیں، دیکھو ان 45 منٹوں میں فیصلہ کرو۔ وہ نہیں فیصلہ کر رہی تھی، کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ان کے ساتھ مل گئے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اور حالت یہ تھی کہ پھر اس کی بہن کو جگا کے بتانا پڑا کہ ان 45 منٹوں کے اندر آپ یاد رکھیں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ آ جائیں گے اور صرف 10,000 لوگ پہلے پہنچیں گے، اور پیچھے کا ہمیں بالکل نہیں پتا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ میرے سامنے فکر مندی ہے اس وقت۔ فکر مندی اس لیے ہے کہ اس جو کیفیت پاکستان کے اندر ہے آپس میں لڑنے کی، ایک کو اس لیے ہے غصہ کہ PTI کے زمانے میں اس کے خلاف ایک ریفرنس ہوا تھا، واپس بھی ہو گیا۔ دوسرے کو اس لیے غصہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو پہلے ایک عہدے سے ہٹایا گیا، پھر دوسرے عہدے سے ہٹانے کے لیے کسی طور پر پاکستان میں لوگوں نے جدوجہد کی اور اس میں آنا چاہا۔ اسی لیے وہ پاکستان کے اندر تمام تر اخلاقیات، اصول، ان کو بالائے طاق رکھ کر وہ کچھ کر رہے ہیں اس پاکستان کے اندر جو اس سے پہلے 75 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ پاکستان نے نہ کبھی
عورتیں گھروں سے اٹھائی گئیں اور نہ ان کے ساتھ تھانوں میں بدسلوکی ہوئی اور نہ ان کے ساتھ جو کہانیاں ہیں وہ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ رہی ہے اور میں ڈر رہا ہوں، میں خوف سے کانپ رہا ہوں اس آیت کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی بستی کو تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو ہم ان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ اعلیٰ طرح سطح پہ بیٹھے ہوئے، وزیر اعظم، وزیر، باقی چیزیں، ان کو حکم دیتے ہیں، ان تک احکام پہنچاتے ہیں۔ اللہ الہام سے بھی پہنچا سکتا ہے تک چیز، یعنی آپ بستی کے اندر ان کی عقل معوف ہو جاتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ ہماری نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ جس کو ہم نے ڈیوٹی دی ہوتی ہے کہ تم عدل کرو، وہ عدل نہیں کرتا۔ جن کو ہم نے ڈیوٹی دی ہوتی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ نہیں کرتا۔ جس کو ہم نے ڈیوٹی دی ہوتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس کے اندر تم یہ کام کرنے کے لیے آئے ہو، تم اپنے اقتدار کو فرعونیت کے طور پہ اس میں نہ ڈالو، وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے دیے ہوئے حکامات کی نافرمانی کرتا ہے۔ فحق علیہ القول، اور پھر ہماری بات سچ ہو جاتی ہے۔ فدمرنا تدبیرا، برباد کر دیتے ہیں۔ حکمرانوں کا وبال ہم پر نہ آ جائے، لیکن مجھے ایک امید بھی ہے۔ مجھے امید یہ ہے کہ جس قوم نے 8 فروری کی تھی، ان سب لوگوں کو شکست، بدترین شکست دی تھی، جس کا آج تک یہ رونا رو رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اس بات پہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ آخری اپنے وار چل رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنی پوری قوت لگا کر اپنے آپ کو بچا سکیں۔ وہ قوم بنگلہ دیش کا اگست کا وہ لمحہ بھی لا سکتی ہے کہ جب سب لوگ خوف سے کانپ رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے لیے، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اس پاکستان کے مستقبل کے جس کے ساتھ تمہاری اپنی روزی روٹی وابستہ ہے، اپنے آپ کو درست کر لیں، ورنہ اللہ کا تو فیصلہ موجود ہے۔